تو چلیے بغیر کسی تاخیر کے سیدھا اصل بات پر آتے ہیں۔ آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم ایک انتہائی مشہور سورس کا مرحلہ وار بریک ڈاؤن کرنے جا رہے ہیں، جس میں ایک روایتی روحانی عمل یا وظیفے کی وضاحت کی گئی ہے۔ سورس کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ خاص عمل شدید مالی، خاندانی اور ذاتی مشکلات کو دور کرنے کی حیرت انگیز طاقت رکھتا ہے۔ اب چونکہ اصل معلومات کافی طویل اور بار بار دہرائی جانے والی تھیں، اس لیے ہم نے اسے ایک انتہائی سادہ، منظم اور غیر جانبدار چیک لسٹ میں بدل دیا ہے، تاکہ جو لوگ اسے پہلی بار سمجھنا چاہ رہے ہیں ان کے لیے کوئی الجھن نہ رہے۔ اور اس عمل کو سمجھنے کا ہمارا روڈ میپ بالکل سیدھا سا ہے۔ ہم اس پورے پروسیس کو 6 واضح حصوں میں دیکھیں گے۔ پہلا، تیاری، پھر آغاز، بنیادی کلمات، دم اور گھونٹ، پانی ملانے کا عمل، اور آخر میں وہ فوائد جن کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ یہ خاص طور پر ان نئے سیکھنے والوں کے لیے ایک پرفیکٹ گائیڈ ہے جو اس کے بنیادی ڈھانچے کو سمجھنا چاہتے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں پہلے مرحلے سے، یعنی تیاری اور آغاز۔ زبانی کلمات شروع کرنے سے پہلے آخر کس قسم کی ذہنی اور جسمانی حالت درکار ہوتی ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ یہاں پر سب سے دلچسپ اور اچھی بات یہ ہے کہ اس کی شروعات کے لیے کوئی لمبی، چوڑی یا مشکل شرائط نہیں ہے۔ سورس بالکل واضح کرتا ہے کہ بس ایک پرسکون ماحول اور پوری توجہ چاہیے۔ وقت کی کوئی قید نہیں، دن ہو یا رات کسی بھی پہر سے شروع کیا جا سکتا ہے۔ اور ہاں، برتن کے حوالے سے بھی پوری آزادی ہے۔ گلاس شیشے کا ہو، پلاسٹک کا یا سٹیل کا، سب چلے گا۔ بس شرط یہ ہے کہ اسے پینے والے صاف پانی سے پورا بھر لینا ہے۔ اب باری آتی ہے کہ زبان سے سب سے پہلے ادا کیا کرنا ہے۔ سورس نے یہاں نئے لوگوں کے لیے بڑی آسانی پیدا کی ہے۔ بتایا گیا ہے کہ بہترین آغاز تو یہ ہے کہ ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیا جائے، لیکن اگر کسی کو یہ یاد نہ ہو یا مشکل لگے تو ایک انتہائی آسان متبادل بھی موجود ہے۔ صرف ایک مرتبہ اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ کر بھی اس عمل کی شروعات کی جا سکتی ہے۔ اور اب ہم چلتے ہیں دوسرے مرحلے کی طرف، جو کہ اس عمل کا مرکز ہے، بنیادی کلمات کا سلسلہ۔ یہاں کچھ مخصوص الفاظ ہیں جنہیں ایک خاص ترتیب سے پانی پر پڑھنا ہوتا ہے۔ تو سب سے اہم نقطہ ان کلمات کی ترتیب اور ان کی تعداد ہے۔ قدم 1 میں پانی کے سامنے یا ربنا یا اللہ کو بالکل درست 3 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے فوراً بعد قدم 2 میں یا رب المدد کو بھی 3 بار دہرانا ہے۔ سورس کے مطابق ان کلمات کا سیدھا سا مقصد غیبی مدد طلب کرنا ہے، اور ان کو ٹھیک 3 بار دہرانا اس روحانی عمل کی ایک لازمی شرط ہے۔ پھر آتا ہے تیسرا قدم، جس میں قرآنی حروف مقطعات یعنی علم شامل ہیں۔ اسے بھی 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ سورس بڑے ہی پراعتماد انداز میں یہ واضح کرتا ہے کہ یہ مخصوص قرآنی حروف ایک بہت گہری روحانی تاثیر رکھتے ہیں، اور ان کا مقصد راستے کی رکاوٹوں اور ارد گرد موجود منفی توانائیوں کو کاٹنا ہے۔ اس کے بعد چوتھے قدم میں ہم آتے ہیں پہلے کلمے کی طرف، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ سورس اس خاص حصے پر بہت زیادہ زور دیتا ہے۔ اسے بھی 3 بار ہی دہرانا ہے، اور دلچسپ دعویٰ یہ کیا گیا ہے کہ اگر دنیا کی تمام تسبیحات اور دعاؤں کو ایک پلڑے میں رکھا جائے تو اکیلا یہ پہلا کلمہ ان سب پر بھاری ہے۔ زبانی کلمات اب اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ قدم 5 میں صرف ایک مرتبہ مکمل بسم اللہ کے ساتھ سورہ کوثر کی تلاوت کرنی ہے، اور پھر قدم 6 میں یا غنی یا رزاق کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ سورس کے مطابق یہ 2 آخری نام خاص طور پر رزق اور دولت کو کھینچنے والی طاقت کے طور پر کام کرتے ہیں۔ اور بس پڑھائی کا اختتام ایک چھوٹے سے لیکن نہایت اہم قدم پر ہوتا ہے۔ بالکل ویسے ہی جیسے آغاز کیا گیا تھا، آخر میں بھی ایک مرتبہ وہی درود شریف پڑھنا ہے۔ یہ عمل اس پورے وظیفے کو ایک دائرے کی طرح مکمل طور پر لاک کر دیتا ہے، اور یوں ہمارا زبانی کلمات کا حصہ مکمل ہو جاتا ہے۔ اس کے فوراً بعد ہم داخل ہوتے ہیں تیسرے مرحلے میں، مرحلہ 3، دم اور گھونٹ۔ یہ وہ فیصلہ کن لمحہ ہے جہاں پڑھے گئے الفاظ کی طاقت کو جسمانی طور پر پانی میں منتقل کیا جاتا ہے۔ اب اس جسمانی عمل کو ذرا غور سے دیکھیے گا۔ سب سے پہلے پانی والے گلاس کو ہونٹوں کے بالکل قریب لانا ہے، پھر سیدھا اس پانی کے اوپر ایک دم کرنا ہے، یعنی پھونک مارنی ہے، اور پھر تیسرے قدم میں فوراً ہی اس پانی کا ایک گھونٹ پی لینا ہے۔ سورس اس بات پر زور دیتا ہے کہ کلمات کی تمام برکات اسی مخصوص طریقے سے براہ راست پانی کے اندر جذب ہوتی ہیں۔ اب آتے ہیں چوتھے مرحلے پر، یعنی پانی ملانے کا عمل۔ پڑھائی والا پانی تو تیار ہو گیا، لیکن اسے لمبے عرصے تک روزانہ استعمال کے لیے محفوظ کیسے رکھا جائے؟ اسے محفوظ کرنے کی ٹیکنیک کچھ یوں بتائی گئی ہے۔ ایک گھونٹ پینے کے بعد گلاس میں جو پانی بچ گیا ہے اسے ضائع نہیں کرنا، بلکہ اسے گھر کے کسی بڑے کولر یا مٹکے میں ڈال دینا ہے۔ اصل حکمت عملی یہ ہے کہ اس بڑے برتن کو کبھی مکمل طور پر خالی نہیں ہونے دینا۔ پانی ختم ہونے سے پہلے ہی اس میں تازہ پانی شامل کرتے رہنا ہے۔
سورس کا دعویٰ ہے کہ اس طرح پانی کو مسلسل ملاتے رہنے سے اس کی خصوصیات اور طاقت ہمیشہ کے لیے برقرار رہتی ہیں۔ اور اب باری ہے آخری یعنی 5ویں مرحلے کی، دعویٰ کردہ فوائد۔ آخر اس تیار شدہ پانی کو روزمرہ کی زندگی میں استعمال کہاں کیا جا سکتا ہے؟ سورس نے اس پانی کے حوالے سے کافی ڈرامائی اور وسیع دعوے کیے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ اسے پینے سے جسمانی شفا ملتی ہے اور قرضے دور ہو جاتے ہیں۔ گھر یا دکان میں اس کا چھڑکاؤ کیا جائے تو کاروبار میں برکت اور حفاظت ملتی ہے۔ اور سب سے حیرت انگیز بات یہ کہی گئی ہے کہ اگر یہ پانی کسی ظالم شخص، ناراض شریک حیات یا غصے والے باس کو پلا دیا جائے تو آپسی جھگڑے اور تنازعات فوری طور پر حل ہو سکتے ہیں۔ ان تمام دعووں اور تفصیلات کو جاننے کے بعد ایک نہایت ہی گہرا اور سوچنے پر مجبور کرنے والا سوال پیدا ہوتا ہے، کیا اس طرح کے منظم مرحلہ وار اور دہرائے جانے والے روحانی معمولات دراصل انسان کے لیے ایک مضبوط نفسیاتی سہارا بن جاتے ہیں؟ خاص طور پر تب جب ہم روزمرہ کی شدید مشکلات سے گزر رہے ہوں اور حالات قابو سے باہر محسوس ہو رہے ہوں۔ ایک واضح اور ترتیب وار عمل کو اپنانا یقیناً امید کی ایک کرن پیدا کر سکتا ہے۔ آج کے اس جائزے میں ہم نے اس پورے عمل کے سٹرکچر کو بالکل غیر جانبدارانہ انداز میں آپ کے سامنے رکھا تاکہ اس کی حقیقت کو سمجھنا آسان ہو سکے۔